بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے بڑی مشہور و معروف ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ آئیے اس میں کچھ گفتگو سے قبل اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر باواز بلند رشیب کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑا مبارک، بڑا متبرک، بڑا بابرکت مہینہ ماہ ربیع النور ہمارے سروں کے اوپر سایہ فگن ہے، اور اس مہینے میں تو صرف اور صرف سرکار کی بات ہونی چاہیے۔ اور پھر سرکار کی بات ہم کیا کریں گے؟ رب کائنات نے میرے نبی کا ذکر ہر چیز میں رکھ دیا، کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ مگر آج ایک ایسی ساعت اور ایسا وقت ہے کہ جس میں ہندوستان کے ایک مشہور و معروف ولی، جسے حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیلی کے نام سے دنیا جانتی ہے، ان کا عرس پاک ہے۔ انشاءاللہ نبی کی بات بھی ہوگی، ولی کی بات بھی ہوگی۔ ایک مرتبہ اور جھم کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محبت کی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور میرے پیر و مرشد محبت کی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں، بڑی پیارا کلام ہے، اسے میں اشعار کی شکل میں آج تک پہنچاتا ہوں۔ کہتے کہ دل بے قرار ٹھہر ذرا، غم یار اتنا ابھر نہیں، دل بے قرار ٹھہر ذرا، غم یار اتنا ابھر نہیں، یہ ہے راہ عشق کی منزلیں یہاں ہر کسی کا گزر نہیں، یہ ہے راہ عشق کی منزلیں یہاں ہر کسی کا گزر نہیں۔ اب اس کو آپ نبی کی طرف سے لے لیں یا ولی کی طرف سے لے لیں، دونوں منزل ہی ایسی ہے جو رب تک پہنچاتی ہے، مگر ہر کسی کی حیثیت اور وقار اور ہر کوئی اس کا مرتبہ نہیں رکھتا کہ یہ منزلیں طے کر لے۔ تو یہ ہے راہ عشق کی منزلیں یا ہر کسی کا گزر نہیں۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ کبھی ماہتاب کو شک کیا، کبھی ڈوبا شمس طلوع کیا، کبھی ماہتاب کو شک کیا، کبھی ڈوبا شمس طلوع کیا، تیرے اختیار میں اے جان من یہ شمس نہیں کہ قمر نہیں، تیرے اختیار میں اے جان من یہ شمس نہیں کہ قمر نہیں، اور جسے ڈھونڈتا ہے ادھر ادھر وہ تو جلوہ فرما ہے قلب پر، جسے ڈھونڈتا ہے ادھر ادھر وہ تو جلوہ فرما ہے قلب پر، یہی عرش ہے یہی طور ہے تجھے اپنے دل کی خبر نہیں، یہی عرش ہے یہی طور ہے تجھے اپنے دل کی خبر نہیں، اور کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کہیں نور ہے تو کہیں بشر،
کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کہیں نور ہے تو کہیں بشر، تجھے کس بشر سے مثال دوں تیرے جیسا کوئی بشر نہیں، تجھے کس بشر سے مثال دوں تیرے جیسا کوئی بشر نہیں۔ محترم سامعین اکرام، آج بزم نوری کے تحت جو موضوع رکھا گیا ہے وہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب کائنات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام انسان کی رہبری کے لیے، انسان کی راہ ہدایت کے لیے، اور انسان کو رب کائنات کی ربوبیت اور وحدانیت بتانے کے لیے اس روئے زمین پر بھیجے، اور اپنا نبی ہونا ثابت کرنے کے لیے رب کائنات نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور وہ معجزہ زمانے کے اعتبار کے حساب سے تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، عطر وطر بعد میں لگا دینا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، چند منٹ سماعت کر لے اور توجہ ادھر رکھیں۔ میرے نبی کی محفل ہے، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا، یہ نبی کی محفل ہے، اور جب محفل سجاؤ تو اس میں خوشبو اپنے آپ آ جاتی ہے، کیونکہ نبی گزرتے ہیں تو خوشبو پتہ بتاتی ہے۔ اب جب نبی کی محفل سجاؤ گے اور نبی تشریف لائیں گے تو نبی کے ساتھ خوشبو بھی آ جائے گی، اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو نبی کی محفل ہے نا۔ کسی شاعر نے کہا، ابھی آپ نے سنے ہوں گے کہ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، مدینے سے سواری چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تو بس چند منٹ میرے سرکار کا صرف تذکرہ سنیں نا، ورنہ اگر آپ اٹھک بیٹھک کریں گے، ادھر ادھر جائیں گے تو پھر جو چیز بتانی ذہن سے نکل جائے گی، اور پھر بات کہیں سے کہیں اور چلی جائے گی۔ تو رب کائنات نے انسان کی رہبری راہ ہدایت کے لیے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام بھیجے، اور تمام کو زمانے کے مناسبت کے حساب سے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، کہ اس زمانے میں جو معجزہ کا معاملہ تھا رب کائنات نے وہ معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، راہ ہدایت کے لیے کتاب توریت بھی عطا فرمائی، مگر اس زمانے میں جادوگروں کا معاملہ تھا، اور یہ جادوگری بڑی عروج پر تھی، تو رب کائنات نے معجزے کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا عطا فرما دیا۔ جب رات کی تنہائی میں چلتے اور رات کی تنہائی میں اندھیرا ہوتا تو اسے کہتے تو وہ روشنی بن جاتا، اور اس روشنی میں آپ سفر کرتے نظر آتے۔ آپ اسے دریا میں مارتے تو راستہ بن جایا کرتا تھا، اور جب فرعون کی طرف سے جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینکا تو وہ جادوگر سے جادوگری کے حساب سے وہ سانپ نظر آنے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو حکم دیا، زمین پہ ڈالا تو ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنے جادوگروں کے سانپ تھے تمام کو کھا گیا۔ تو یہ زمانے کے مناسبت کے حساب سے رب کائنات نے نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا تو اس زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ لوگ لوہے کا اور لوہار کا کاروبار کیا کرتے تھے، لوہے کو زمین پر رکھتے، اس کے اوپر ہتھوڑا مارتے، اور جس کو جو کاریگری آتی، کوئی تلوار بناتا، کوئی جرح بناتا، کوئی ڈھال بناتا، اور اس طریقے سے اس میں لوہے کی ضرب لگا کر یہ ساز و سامان بنایا کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس امت کی طرف بھیجا اور یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ ریشم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس کو جس طریقے سے چاہتے ڈھالتے اور اس سے کوئی ساز و سامان بنا دیا کرتے تھے۔ رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک امت کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو اس زمانے میں طب کا معاملہ تھا، علاج طب تھا، اور یونانی ڈاکٹرز تھے، ان کے پاس ہر چیز کا علاج تھا، اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا علاج ہے 3 علاجوں کو چھوڑ کر، یعنی وہ مادر زاد اندھے کو بینا نہیں کر سکتے تھے، آنکھ نہیں دے سکتے تھے، اگر کوئی کوڑی ہو جاتا، اس کا جسم کوڑ پن سے پورا بھر جاتا،
تو اسے شفا نہیں دے سکتے تھے، اور اگر کوئی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہر چیز کا علاج تھا، یہ تین بیماری کو چھوڑ کے تو رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور یہ تین معجزے عطا فرمائے کہ آپ مادر ذات اندھے کی آنکھوں میں اپنے ہاتھ کو پھیرتے تو رب اسے بینائی عطا فرما دیتا تھا، اگر کسی کوڑی کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تو رب کائنات اس کے کوڑ پن کو دور کر دیتا تھا، اور اگر کسی قبر پہ ٹھوکر مارتے تو رب کائنات اس مردے کو زندہ کر دیا کرتا تھا۔ تو زمانے کے مناسبت کے حساب سے رب کائنات نے ہر نبی کو بھیجا اور ایک معجزہ دے کر بھیجا، اور کسی کو شفیع بنایا، کسی کو نذیر بنایا، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، مگر جب آخری میں ایک نبی بھیجا تو اسے خلیل نہیں بنایا، اسے نجی نہیں بنایا، کہا اپنا محبوب بھیج رہا ہوں، اپنا حبیب بھیج رہا ہوں، اور تمام کو زمانے کے مناسبت کے حساب سے ایک نبی بھی بنایا، کتاب بھی عطا فرمائی اور ایک معجزہ عطا فرمایا، مگر جب نبی کو بھیجا تو اپنا محبوب قرار دیا، اور صرف معجزہ نہیں دیا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ میرے نبی اپنے سر کے بال سے لے کر قدم کے ناخن تک معجزہ ہی معجزہ، اور اس کی تشریح میرے امام یوں کرتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مگر معاملہ یہ تھا کہ میرے نبی بھی ایک امت کی طرف آئے تھے، میرے نبی بھی رہبری کے لیے آئے تھے، میرے نبی بھی راہ ہدایت کے لیے آئے تھے، اور اس زمانے میں بھی اس زمانے کے لوگ کچھ نہ کچھ ہنر رکھتے تھے، تو رب کائنات نے بھی پورا سراپا معجزہ نبی کو بنایا، مگر دو خاص معجزے عطا فرمائے میرے نبی کو بھی، اور وہ بھی زمانے کے مناسبت کے حساب سے۔ جب میرے نبی مکے کے سرزمین پر پیدا ہوئے تو اس دور میں زبان و بیان کا دور تھا، لوگ اپنے بیان پر، لوگ اپنی زبان پر فخر محسوس کرتے تھے، اور عرب کا زمانہ تھا، اور وہ عرب تھا تو لوگ کو عربی بڑی فصاحت و بلاغت سے آتی تھی، اور اپنے فصیح بلیغ پر انہیں بڑا ناز تھا، تو رب کائنات نے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے اوپر ناز کرتے تھے انہیں چپ کرانے کے لیے رب کائنات نے نبی کو سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا فرمایا، اور پھر معجزہ قرآن عطا نہیں فرمایا، کہا نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو، اور قرآن میں میرے نبی کا مرتبہ دیا، اور کیا مرتبہ دیا؟ کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، نبی کی تعریف بیان کی کہ نبی بھیج رہا ہوں تو سنو کیسا بھیج رہا ہوں، کہا ترجمہ اللہ نے مومنوں پر صرف احسان نہیں بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے بڑا عظمت والا رسول بھیجا۔ آگے کہا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، بھیج ایسے نہیں رہا ہوں، اپنا نور بنا کر بھیج رہا ہوں، اور راہ ہدایت کے لیے کتاب دے کر بھیج رہا ہوں۔ کہیں پر کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو ایسے نہیں بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ کہیں پر کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی بھی آئے وہ بھی رحمت بن کر آئے، مگر ایک امت کی طرف، ایک قصبے کی طرف، ایک خطے کی طرف، ایک گاؤں کی طرف، ایک شہر کی طرف، اے نبی تمہیں اپنا محبوب بھی بنا رہا ہوں، اپنا خاص بھی بنا رہا ہوں، مگر کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک گاؤں کے لیے نہیں، کسی ایک کنٹری کے لیے نہیں، تمہیں 18,000 عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اور اے نبی
اور ہوں گے جو انسانیت کے لیے رحمت، تم تو جانوروں کے لیے بھی، چرند کے لیے بھی، پرند کے لیے بھی، شجر کے لیے بھی، حجر کے لیے بھی، حتیٰ کہ میں نے نور سے جتنی چیز پیدا کی، اے نور محمدی تم اتنی چیزوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیے گئے ہو۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ میرے نبی رحمت بھی ہے، اور پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ تو میرے نبی کی تعریف ہے۔ ایک مقام پہ رب فرماتا ہے، اور سب سے بڑی تعریف اور عقیدے کی آیت، کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہا میں خود، ان اللہ بے شک رب، قرآن میں حکم دے رہا ہے، بے شک رب، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یہاں پر یصلون علی الرسول ہو سکتا تھا، یصلون علی المحمد ہو سکتا تھا، اور دیگر الفاظ سے میرے رب بیان کر سکتا تھا، مگر یصلون علی النبی کیوں لے کر آیا؟ یہی عقیدہ ہے۔ ڈکشنری اٹھاؤ، لغات اٹھاؤ، تمہیں اس میں نبی کا معنی ملے گا تو غیب کی خبر بتانے والا۔ یہاں کہا کہ میں اور میرے فرشتے صرف نبی پہ درود نہیں بھیجتے، غیب بتانے والے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، یعنی نبی بھیج رہا ہوں تو عطائی طور پر غیب دے کر بھیج رہا ہوں۔ تو درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اور آگے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ تو اب جب رب جس پر درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے جس پر درود بھیج رہے ہیں، تو رب جانتا ہے کہ اس نبی پر صرف اور صرف ایمان والا ہی درود بھیجے گا۔ یہاں بھی یا ایھا المسلم ہو سکتا تھا، یا ایھا الناس ہو سکتا تھا، مگر رب نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب خوب درود و سلام پڑھو۔ اب یہاں مطلقاً رب نے فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھ کے ہی پڑھو، کھڑے ہو کے ہی پڑھو، لیٹ کے ہی پڑھو، مطلقاً فرما دیا پڑھو پڑھو۔ اب لوگ پوچھتے تم کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ تو اب ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب کوئی بڑا ہو جائے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو میرے نبی تو تمام بڑوں میں بڑے ہیں، سب سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ تو یہ میرے نبی کی قرآن کے اندر تعریف ہے، اور بعد میں میرا رب کہتا ہے آگے والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے نبی کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے، میرے نبی کے زلف کی قسم کھا رہا ہے، اور کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اے نبی تمہارے شہر کی قسم جہاں تم پیدا کیے گئے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، جہاں پیدا کیے گئے وہاں کی قسم میرا رب کھا رہا ہے۔ اور یہ پھر آخری میں کہتا میرا رب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آگے کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، تو تم ذکر کرو نہ کرو، رب میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے، اور ہر آن میرے نبی کا ذکر بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ نبی کی شان قرآن کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جب میرے نبی کی شان آئے تو رب بیان کرے، اور جب رب کی شان قرآن کے اندر آئے تو اب یہاں میرے نبی کی شان بڑھ رہی ہے۔ رب کہہ سکتا تھا کہ رب قرآن کو نازل فرما رہا ہے، ہر آیت رب نے بھیجی ہے، اگر وہ کسی کی تعریف کرے تو وہ قادر مطلق، مگر خود کی تعریف کرے تو وہ تو قادر مطلق ہے نا، خود کی تعریف وہ خود کر سکتا ہے، اسے کسی منائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آؤ میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کا معاملہ کیا ہے؟ رب جب اپنی تعریف اور اپنی ربوبیت کا اقرار کرانا چاہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر هو اللہ احد بھی رب کہہ سکتا تھا کہ رب وہ ہے جو ایک ہے، مگر رب نے کہا قل، اے نبی آپ فرماؤ، اے نبی آپ فرماؤ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ایک مقام پہ تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہتا اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ
کہ تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ یہ میرے نبی کی شان قرآن کے اندر ہے۔ آئیے، میرے نبی سراپا معجزہ، سر سے پا تک معجزہ، اگر ان کے معجزوں کو گنایا جائے تو رات گزر جائے، زندگی گزر جائے، مگر میرے نبی کے معجزے ختم نہیں ہوں گے۔ آپ نے چاند کے ٹکڑے کرتے ہوئے میرے نبی کے معجزے دیکھے، سورج کو پلٹاتے ہوئے میرے نبی کے معجزے دیکھے، مگر آج میں ایک سے دو ہی معجزے بیان کروں گا جس میں وقت ہو جائے گا، کیونکہ ایک اور عنوان پہ گفتگو کرنا ہے چند منٹ، تاکہ ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش ہو جائے۔ مگر آؤ، جب میرے سرکار اس روئے زمین پر تشریف لے کر آئے، سب سے پہلا معجزہ کی معجزہ بنا کر بھیجے گئے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو گودی میں ماں کے آتا ہے، باپ کے آتا ہے، دادا کے آتا ہے، دادی کے آتا ہے، مگر آؤ خود آپ کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ کہتی ہے تواریخ کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے میں ہیں، میرے سرکار پیدا ہو رہے ہیں، سجدے میں ہیں۔ آگے آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی ایک انگلی یعنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، آپ نے اپنے لباہ مبارک کو کھولا، جس کے بارے میں میرے آقا کہتے ہیں کہ وہ زبا جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے لباہ مبارک کو کھولا اور لباہ مبارک سے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا اللہ اکبر۔ یہ میرے نبی پیدا ہوتے ہی سے معجزہ، یعنی پیدا ہوتے ہی سے اپنی امت کو رب کی وحدانیت کا اقرار کرا رہے ہیں، رب کی ربوبیت کا اقرار کرا رہے ہیں، کہہ رہے اللہ اکبر کہ ایک ہی رب ہے جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے برتر و بالا ہے۔ آگے کہتے ہیں الحمدللہ ہی کثیرا، کہ سب سے زیادہ تعریف اسی رب کے لیے ہے، اور بعد میں کہتے ہیں اللہم رب ہب لی امتی، پہلے رب کی وحدانیت کا اقرار کیا، پھر اس کی تعریف و توصیف بیان کی، اور پیدا ہوتے ہی سے اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں، اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ تو بیان کر رہا تھا میں کہ ہر معجزے کے ہر مناسبت کے حساب سے رب کائنات نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے، مگر میرے نبی سراپا معجزہ، مگر زمانے کے اعتبار کے حساب سے رب کائنات نے دو معجزے عطا فرمائے، ایک قرآن اور دوسرا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو ایسے معجزے ہیں میرے نبی کے جو تمام معجزوں میں سب سے افضل و اعلیٰ۔ اور یہ پہلا معجزہ کیوں عطا فرمایا؟ اس زمانے میں زبان و بیان کا دور تھا، لوگ اپنی زبان پہ فخر محسوس کرتے تھے، تو رب کائنات نے قرآن عطا فرمایا اور کہا کہ اے محبوب تم عرب کے لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم میں کیپیسٹی ہے، تم میں طاقت ہے، تو تم اس کے مقابل کوئی کتاب لے کر آؤ۔ جواب نہیں آیا، یہ قرآن کے اندر الفاظ ہے۔ پھر رب نے کہا کہ اے محبوب اگر ایک کتاب نہیں لا سکتے تو کم سے کم 10 آیتیں لے کے آ جائیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد رب تیسری مرتبہ فرماتا ہے چلو 10 آیتیں لے کر نہیں آ سکتے تو ان سے کہہ دو کم سے کم قرآن کے مقابل 1 آیتیں لے کر آ جائیں، مگر 1 آیتیں بھی لے کر نہیں آئے، اور پھر وہاں پر بول بالا ہوا کہ قرآن سے افضل کوئی کتاب نہیں، نبی جو کتاب لے کر آئے کوئی کتاب نہیں۔ اس کو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور دوسرا معجزہ، معجزہ معراج عطا فرمایا۔ اور کیوں؟ وہ تو میرے نبی کا ظاہری دور تھا کہ ہر چیز کا جواب قرآن کے ذریعے سے،
اور قیامت تک رہے گا، مگر میرا رب جانتا تھا کہ ایک زمانہ ایسے آنا والا ہے جو سائنس کا زمانہ ہوگا، جو سائنٹسٹ کا زمانہ ہوگا، اور لوگ اس وقت میں چاند پہ قدم رکھنے کی سوچیں گے، اور چاند پہ چلے بھی گئے ہیں، اپنا سافٹ ویئر لانچ کر رہے ہیں، تو کوئی چاند پہ پہنچنے کے بعد یہ دعویٰ نہ کر دے کہ معاذ اللہ نبی تو زمین پہ رہ گئے، ان کا امتی آسمان پہ پہنچ گیا۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کو وہاں بلایا، ساتوں آسمان کو پار کر کے لامکاں میں بلایا جہاں پر ہمارا تصور بھی نہیں جا سکتا، اور کہہ دیا کہ اے سائنس بعد میں آنے والے، تم اگر الٹی چھلانگیں بھی لگاؤ تو میرے نبی کے قدم وہاں پڑے ہیں جہاں تمہارا تصور نہیں جا سکتا، میرے نبی کے قدم وہاں پڑے۔ تم چاند پہ جانے کی بات کرتے ہو، آج تم آدتیہ L1 لانچ کرتے ہو، چندریان 3 لانچ کرتے ہو، ارے میرے نبی وہاں پہنچے ہیں جہاں تمہارا ذہن اور تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ 2 معجزے میرے رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، ایک زمانے ظاہر کے حساب سے اور ایک زمانے آنے والے کے حساب سے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا، اور پھر میرے نبی کے معجزے تو بہت ہیں۔ آپ نے چاند کے ٹکڑے کیے، آپ نے سورج کو پلٹایا، مگر آئیے ایک معجزہ سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور وہ معجزہ ہے کہ جب حضرت دائی حلیمہ قبیلہ سعد سے مکہ نبی کو لینے آئیں، اور نبی کو لے کے جب بستی میں گئی ہیں تو اس بستی کو قبیلہ سعد کہا جاتا تھا۔ ابھی میرے نبی چند مہینے کے ہیں، مگر آؤ میرے نبی کا معجزہ دیکھو۔ ابھی اعلان نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ اگر 40 سال کے بعد نبوت ملی تو میرے نبی کو بچپن میں کیسے معجزے آ گئے؟ میرے نبی کیسے معجزے بتاتے تھے؟ حضرت دائی حلیمہ جب قبیلہ سعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچی تو وہاں پر بڑی قحط سالی تھی، لوگ غربت کی زندگی گزار رہے تھے، لوگوں کے یہاں کھانے کا معاملہ نہیں تھا، لوگوں کے یہاں پینے کا معاملہ نہیں تھا، حتیٰ کہ گھروں میں اندھیرا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوا کرتے تھے۔ مگر جب دائی حلیمہ میرے سرکار کو لے کر اپنے گھر میں پہنچی، اور جیسے ہی میرے سرکار نے گھر میں قدم رکھا، یکایک دائی حلیمہ کا گھر روشن ہو گیا۔ آنے والی آپ کی ساتھیوں نے پوچھا ہے دائی حلیمہ ہمارے یہاں تو قحط سالی ہے، ہمارے یہاں غربت ہے، تمہارے یہاں یہ روشنی کیسی ہے؟ ہمارے یہاں تو تیل جلانے، چراغ جلانے کی بھی تیل نہیں ہے۔ تو دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے بیٹے محمد کو لے کر آیا ہے، میں نے اپنے گھر میں چراغ جلایا ہی نہیں، ان کے چہرے سے ایسی روشنی پھوٹتی ہے کہ میرا گھر 24 گھنٹے روشن رہتا ہے، 24 گھنٹے روشن رہتا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ رب کائنات نے وہ معجزہ میرے نبی کو عطا فرمایا تھا کہ جس بیمار کو میرے نبی کے جسم میں جو کپڑا مس کر دیا جاتا ہے، اس سے آپ کو چھلایا جاتا، مس کیا جاتا، تو بڑے بڑے بیماری دور ہو جاتی، بڑے بڑے مرض دور ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس مرض کو دور کرنے کے لیے دائی حلیمہ نے اپنے گھر میں پانی رکھ لیا، لوگ آتے، میرے نبی کا پیر اس میں ڈوبتی، وہ پانی دے دیا کرتی تھی، بڑے بڑے مریض اس سے شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ مگر معاملہ یوں کہ پوری بستی آنے لگی تو دائی حلیمہ پریشان ہو گئی کہ نبی کے پیر کو بار بار پانی میں ڈالنا پڑ رہا ہے۔ تو دائی حلیمہ نے کیا کیا، اپنے گھر کے بعد ایک کنواں کھود دیا، اس میں پانی ڈال دیا اور نبی کا پاؤں اس میں ڈوب دیا، اور اعلان کر دیا کہ اے آنے والوں، اب جس کو بھی شفا لینا ہو، جس کو بھی ٹھیک ہونا ہو، جس کو بھی بیماری دور کرنا ہو، اس سے پانی لے کر چلا جائے، تمہیں شفا یاب ہو جاؤ گے، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ اسی کو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور آئیے اور آگے آئیے، ہمارے گھر میں ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ بچے کو اپنی گودی میں سلاتی ہیں، تھپکیہ یا لوری دیتی ہیں، اور جب بچہ سو جاتا ہے تو اس کو جھولے میں یا پالکنے میں ڈال دیتی ہے، اور ڈالنے کے بعد حسب عادت کیا کرتی ہے، دیکھتی ہے بچہ سو رہا ہے کہ نہیں سو رہا ہے نا۔ میرے سرکار چند مہینے کے ہیں، دائی حلیمہ نے بھی عادت کے مطابق نبی کو گودی میں لیا، دودھ پلایا،
اور دودھ پلانے کے بعد لوریا دے کے تھپ تھپا کے سلایا، اور جب میرے نبی کو نیند لگ گئی تو نبی کو پالکنے میں ڈال دیا، اور پالکنے میں ڈالنے کے بعد کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دھیان آیا کہ دیکھوں تو سرکار سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے ہیں، تو آپ آگے گئیں اور ہلکا سا پردہ ہٹا کر آپ نے دیکھا کہ سرکار سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے ہیں، تو جیسے ہی پردہ ہٹایا دیکھا میرے سرکار کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہے۔ کبھی انگلی کو آپ پائے تعریف کرتے ہیں، کبھی انگلی کو سر کے اوپر کرتے ہیں، کبھی دائیں کرتے ہیں، کبھی بائیں کرتے ہیں۔ دائی حلیمہ نے دیکھا کہ کیا وجہ ہے کہ سرکار کی انگلی اوپر اٹھی ہوئی ہے، کبھی دائیں کر رہے ہیں، کبھی بائیں کر رہے ہیں، کبھی آگے کر رہے ہیں، کبھی پیچھے کر رہے ہیں۔ تو دائی حلیمہ نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، رات کا معاملہ تھا، تارے چمک رہے تھے اور تاروں کے بیچ میں سورج چمک رہا تھا، اور دیکھا دائی حلیمہ نے کہ نبی کی انگلی چاند کی طرف اٹھی ہوئی ہے، اور نبی جس طرف اپنی انگلی کو کرتے ہیں چاند ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ اگر وہ دائیں کرتے ہیں تو چاند ادھر ہی جاتا ہے، بائیں کرتے ہیں تو چاند ادھر ہی جاتا ہے، اگر نیچے کرتے ہیں تو چاند نیچے چلا آتا ہے۔ دائی حلیمہ نے یہ دیکھا تو تعجب خیز ہو گئی، پتا چلا کہ بچوں کے کھلونے اور ہوتے ہیں، مگر جب رب کائنات نے اپنا محبوب بنایا تو چاند اور سورج کو نبی کا کھلونا بنا دیا۔ جب اس واقعے کو میرے اعلیٰ حضرت نے پڑھا تو بے ساختہ کہہ دیے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ تو میرے نبی کے بچپن کے معجزے ہیں۔ آئیے اور سنیں، جوانی کے معجزے، اعلان نبوت کے بعد کے معجزے خوب سنے ہوں گے آپ نے، کیونکہ نبی تھے، اعلان نبوت فرما دیا تھا، مگر میرے نبی کی شان بچپن میں تو دیکھو کیا شان ہے میرے نبی کی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی نا تو آپ نے کہا کہ اے امی جان دائی حلیمہ سے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو بھائی ہیں روز بکری لے کر جنگل میں جاتے ہیں، روز بکری لے کر، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی بکری چرانے جاؤں۔ آج کہنے والے سیرت کے حساب سے کہہ دیتے کہ نبی تو بکری چرایا کرتے تھے، بکری چلانا نبی کی سنت ہے، مگر آؤ بکری چراتے چراتے میرے نبی نے جو معجزے دکھائے وہ بھی تو بیان کر دو۔ اور 4 سال کی عمر ہے میرے نبی کی، اعلان نبوت کے بعد تو ہر نبی معجزے دکھاتا ہے، مگر شان یہ ہے کہ میرے نبی کے بچپن کے معجزے دکھائے جائیں، کمالات میرے نبی کے بچپن کے دکھائے جائیں۔ ضد کر دی، امی جان میرے بھائی لوگ جاتے میں بھی جاؤں گا۔ دائی حلیمہ تھی، کوئی بات نبی کی نہیں کاٹتی تھی، کہا بیٹا میں تو اجازت نہیں دے سکتی، مگر تم کہتے ہو تو تم اپنی مرضی سے جا سکتے ہو۔ اب صبح اٹھے میرے سرکار جنگل بکری لے کے جانے کے لیے، تو روز یہ ہوتا تھا کہ آپ کے جو بھائی تھے دائی حلیمہ کے بیٹے، وہ بکری کو نکالتے اور ہانکتے ہوئے بکری آگے جاتی اور پھر وہ پیچھے پیچھے اس کو ہانکتے ہوئے جاتے۔ مگر جس صبح کو میرے سرکار نے جنگل میں جانے کا ارادہ کیا، بکری کو ریوڑ بنا کر اس کے گھر سے باہر نکال لیا گیا، اب بکری کو ہانک رہے ہیں، مگر وہاں اس سمے خلاف معمول بکری آگے چلنے کو خالی نہیں ہے۔ وہ ان کے بھائی سرکار کے دائی حلیمہ کا بیٹے پریشان ہو گئے کہ آج بکری چل کیوں نہیں رہی ہے، بڑی کوشش کر لی، بڑی مشقت کر لی، مگر بکری آگے جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے، بکری آگے نہیں جاتی؟ کہا ماں پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے۔ تو دائی حلیمہ سمجھ گئی کچھ نہ کچھ ہے، تو آپ نے کہا کہ آج محمد نے ارادہ کیا ہے جانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرو کہ میرے سرکار کو آگے کرو، یہ آگے چلیں گے جب بکریاں پیچھے پیچھے چلیں گی۔ یہ ادب بچپن میں بکریاں بتا رہی ہے، اور اے بے ادبو سنو، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ بکریاں بھی میرے نبی کو جانتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ادب کر رہی ہیں۔ میرے نبی آگے بڑھے، اب جیسے ہی میرے نبی آگے بڑھے بکریوں نے پیچھے پیچھے چلنا چالو کر دیا۔ اب جب میرے نبی جنگل پہنچے ہیں نا تو آپ کے بھائی خود بیان کرتے ہیں، رضائی بھائی، کہ جس طرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جھاڑ کا سایہ ادھر ہی ادھر جاتا، یعنی آسمان میں جو سورج چمک رہا تھا اس کی دھوپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگتی۔ اور وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ سرکار جس سخت پتھر پہ قدم رکھتے وہ پتھر نرم ہو جایا کرتا تھا، وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور اس پتھر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے نشان بن جایا کرتے تھے۔ اور میرے نبی کی عادت مبارکہ تھی روز آپ جاتے، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو موسمی بخار ہو گیا اور آپ کئی دن تک جنگل نہیں گئے، کئی دن تک۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کا رضائی بھائی
آہا گرو اوزاری کرتے ہوئے روتے اور ماتھا پیٹتے ہوئے جنگل سے آیا اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ہائے میری ماں، غضب ہو گیا، جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری تھی، جو سب سے فروا بکری تھی، اسے جنگل کا شیر اٹھا کے لے کے چلا گیا، ہم برباد ہو گئے، اب ہم کمائیں گے کیسے، ہم کھائیں گے کیسے؟ تو دائی حلیمہ نے سنا تو وہ بھی رونے لگی، یہ رونے کی آواز میرے سرکار لیٹے ہوئے تھے، پہنچی، کہا ماں کس چیز نے تم کو رلایا ہے؟ کہا بیٹا ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، تو کہا چلو میں چلتا ہوں جنگل کی طرف، کہا بیٹے تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہیں بخار ہے، کہا میں چلتا ہوں۔ سرکار گئے اور جانے کے بعد جنگل کے بیچ میں کھڑے ہو کے آپ نے آواز دی، یا ابل حارث، کہا جس نے میری ماں کی بکری اٹھا کر لے کر گیا ہے واپس لے کر آ جا۔ یہ بتاؤ اگر تمہاری بکری شیر لے کر چلا جائے، تم جنگل میں جا کے تمہاری تو ہمت نہیں ہوگی یہ الفاظ کہہ سکو، اور پھر شیر جنگل سے بکری واپس لے کر نہیں آئے گا، مگر یہ نبی تھے، میرے نبی کا معجزہ دیکھو، جنگل میں آواز دے رہے ہیں، جیسے ہی آواز دی تو جھاڑیوں سے ایک شیر نکل کے آیا اور اپنے جبڑے میں بکری کو دبا کر لے کر آیا۔ اتنا عرصہ گزر گیا تھا، اتنا وقت گزر گیا تھا، مگر اس وقت میں اس نے اس بکری کو نقصان نہیں پہنچایا، آیا اور سرکار کے قدموں میں اس بکری کو ڈال دیا، بکری منڈی ہلاتے ہوئے مالک کے پاس چلی گئی۔ میرے سرکار نے شیر سے سوال کیا، کیا وجہ ہے؟ تم نہیں جانتے کہ یہ میری بکری تھی، اٹھا کر کیوں لے کر گئے؟ اب شیر میرے نبی سے گفتگو کر رہا ہے، جانور میرے نبی سے گفتگو کر رہا ہے۔ میرے نبی، حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں نبی کی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی، مگر شیر نبی سے کیا کہہ رہا تھا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گفتگو ہوئی، شیر واپس جھاڑیوں میں چلا گیا۔ دائی حلیمہ نے پوچھا کہ اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیر تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ تو سرکار مسکرائے، کہا اے ماں، مجھے چند دنوں سے بخار آ گیا تھا اور میں بکری چرانے نہیں آیا۔ سنو اے حلیمہ، جب میں تمہاری بکری لے کر جنگل آیا کرتا تھا تو یہ چرند پرند میری زیارت کے لیے آتے تھے، مجھ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، مگر چند دن ہو گئے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تو تڑپ گئے، مچل گئے اور میری زیارت کے لیے تڑپنے لگے۔ تو وہ شیر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ چند دن تک نہیں آئے تو ہمیں خدشہ ہوا کہ آپ اس بستی سے تو نہیں چلے گئے، آپ یہاں سے تو نہیں چلے گئے، اب ہم آپ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ہم جانوروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر نبی کی زیارت کرنا ہے، رسول کی زیارت کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لو۔ جب تم حلیمہ کی بکری کو اٹھاؤ گے تو سرکار بچانے ضرور جنگل میں آئیں گے، اور جیسے ہی جنگل میں آئیں گے سرکار کا دیدار ہو جائے گا۔ تو ہم نے ویسے ہی کیا کہ حلیمہ کی بکری کو اٹھا لیا، اور یا رسول اللہ آپ بچانے کے لیے آئے، آپ کا دیدار ہو گیا، آپ کا دیدار ہو گیا۔ یہ میرے نبی کے معجزے ہیں، یہ بچپن کے معجزے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ نے سیرت میں بھی سنا ہوگا، مگر میں معجزے بیان کر رہا ہوں۔ 4 سال سے زیادہ کی عمر ہوئی، 2 مرتبہ سکے صدر میرے نبی کا ہوا، تو حلیمہ گھبرا گئی۔ آپ نے حضرت آمنہ کو واپس کرنے کا ارادہ بنایا اور سرکار کو لے کر چلی۔ جب سرکار کو لے کر چلی تو راستے میں ایک کنواں پڑا، اس کنویں میں ایک عورت بیٹھ کر رو رہی تھی، بڑی گریزاری کر رہی تھی۔ تو حلیمہ نے سواری کو روکا، اور روکنے کے بعد اس ماں سے اس کا درد پوچھا، رونے کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا کہ میں یہاں سے گزر رہی تھی، گزرتے گزرتے پیاس کا احساس ہوا اور میرے گودی میں ایک بچہ تھا، تو میں نے کنویں میں جھانکا کہ دیکھوں پانی کتنا ہے اور اسے نکالا کیسے جائے۔ تو جس وقت میں کنویں میں جھانک رہی تھی میرا بچہ گودی سے اچھلا اور کنویں میں جا کر گر گیا۔ وہی میرا ایک لوتا بیٹا تھا، بڑی محبت کرتی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بیٹا کنویں کے اندر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ بیٹے کو کنویں سے نکالا جائے۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ بچہ مرا ہے کیا زندہ ہے۔ اب یہاں بیٹھ کر میں ماتم کر رہی ہوں، میں رو رہی ہوں کہ ہائے میرا بچہ کنویں میں گر گیا۔ تو یہ جب واقعہ اس عورت نے سنایا نا، تو حضرت دائی حلیمہ نے سرکار کی طرف رخ کیا اور کہا اے بیٹے محمد اب کیا ہوگا؟ میرے سرکار آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد آپ کنویں کے داہنے پر آئے اور آپ نے اپنی منڈی آگے کی، اپنا سر مبارک آگے کیا، اور آگے کرنے کے بعد لعاب دہن اس پانی میں ڈال دیا۔
اپنا تھوک مبارک اس پانی میں ڈال دیا. جیسے ہی لعاب دہن پانی میں گرنا تھا، پانی کا جو باہو تھا اور پانی جو تھا وہ وال مارنے لگا، اور وال مارتے مارتے وہ اوپر آ گیا، اور اوپر آنے کے بعد اس بچے کو اچھال دیا، اور وہ بچہ اچھل کر ماں کی گودی میں آ گیا، صحیح سلامت آ گیا. مگر معاملہ یہ ہے کہ میرے نبی اگر اشارہ کرتے تو بچہ اس کنویں سے نکل کر ماں کی گود میں آتا. لعاب دہن ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو راوی روایت کرتے ہیں، تاریخ نگار بتاتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی کھارا تھا، اس کنویں کا پانی کھارا تھا. تو میرے نبی نے لعاب دہن ڈال دیا تو دو وجہ ہو گئی، ایک بچہ بھی واپس آ گیا، اور کھارا کنواں تھا میرے نبی کے لعاب دہن سے قیامت تک کے لیے میٹھا ہو گیا. یہ میرے نبی کے معجزات ہیں. آئیے، یہ تو بچپن کے معجزات، جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا اور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے کر گئے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے ہر صحابہ میرے نبی کے خادم، مگر یہ خاص خادم تھے اور 10 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے. تو میرے نبی پیار بھی ان سے زیادہ کرتے تھے. اور ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی ماں تھی. تو جب آپ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب سرکار دو علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، تو جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ کی ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حلوہ تیار کیا. اور کیسے تیار کیا؟ اس میں کھجور تھی، اس میں گھی تھا، اور دیگر قسم کی پنیر ونیر اشیاء کی چیز تھی. یہ 3 یا 4 چیز ملا کر حضرت ام سلیم نے حلوہ مختصر تیار کیا کہ سرکار کھا لے، ان کی جوزہ کھا لے. اور کہا کہ بیٹے یہ لے کر جاؤ سرکار کی بارگاہ میں، اور کہنا، کیا کہنا؟ کہ یہ میری ماں ام سلیم نے بھیجا ہے. حتیٰ کہ میرے سرکار جانتے تھے نا، مگر ایک بات کہا کہ آپ کی شادی کی مبارکباد سلام عرض کیا ہے، دوسری بات کہ حلوہ تیار کیا ہے میری ماں ام سلیم نے، نام لے کر بولنا، اور پھر کہنا کہ رسول اللہ اسے تناول فرمائیں. یہ 3 چیز کہی. تو معاملہ یہ ہے کہ سرکار جانتے ہیں، اور دینے والا کبھی نام نہیں بتاتا مگر جہاں میرے سرکار کا معاملہ ہو. حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ اکرام میں پہلے حافظ جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں تراویح سنائی با جماعت. حضرت ابی بن قعب، آپ بڑا اچھا قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، میرے سرکار کا گزر ہو گیا. آپ گھر کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، سرکار باہر سن رہے ہیں، اور جب تک قرآن پڑھتے رہے میرے سرکار سنتے رہے، اور جب قرآن پڑھنا بند کر دیا آپ چلے گئے آگے. ایک دن ملے تو کہا اے ابی بن قعب، تم بڑا اچھا قرآن پڑھ رہے تھے، میں نے تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہو کے سنا، اور سن کے میں بڑا مستفیض ہوا، سن کے میں سرور قلب میں میرے وہ قرآن بسا کہ تم بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہو. تمہارے انداز سے میرے قدم وہی ٹھہر گئے، اور جب تک تم پڑھتے رہے میں قرآن سنتا رہا. تو حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھے انداز میں پڑھتا. اگر ہم پڑھے تو یہ ریاکاری ہو جائے گی دوسرے کو بتا کے، مگر جہاں سرکار کو اگر بتا کے پڑھا جائے تو رب ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے، رب ڈبل. تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ بتانا کہ میری ماں سلیم نے بھیجا ہے، ام سلیم نے بھیجا ہے یا رسول اللہ آپ کے لیے. اب جب حضرت انس بن مالک لے کر آئے نا سرکار کی بارگاہ میں، تو پیش کیا، کہا یا رسول اللہ یہ میری ماں ام سلیم نے آپ کی شادی کی خوشی میں بھیجا ہے، آپ کو سلام عرض کیا ہے، اور کہا ہے کہ اسے تناول فرمائیں. تو سرکار نے کہا کہ اے انس بن مالک، ایسا کرو، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں کو بلا کر لے کر آ جاؤ. انس بن مالک چلنے لگے تو کہا ایسا کرو جو رستے میں ملے انہیں بھی دعوت دے دینا، انہیں بھی دعوت دے دینا. حلوہ 1 ڈبہ، اور دعوت سرکار سب کو دے رہے ہیں. اب جب سب آ گئے، انس بن مالک دعوت دیتے ہوئے آئے، تو آپ بیان کرتے ہیں، آپ راوی ہیں اس کے، کہ میں نے دیکھا کہ سرکار جس حجرے میں جلوہ افروز تھے پورا حجرہ لوگوں سے بھر گیا. اور کسی نے تعداد پوچھا تو کہا 300 سے زائد تعداد تھی. میرے سرکار نے حلوہ کا ڈھکن کھولا اور اس میں اپنے ہاتھ کو رکھا اور کچھ پڑھا.
ہاتھ کو رکھا اور کچھ پڑھا۔ آج لوگ اعتراض کرتے کہ تم سامنے کھانا رکھ کے فاتحہ دیتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بخاری پڑھو، حضرت انس بن مالک راوی ہے، پڑھو تو۔ میرے سرکار کو کیا ضرورت تھی؟ کہتے آؤ کھاؤ، مگر سرکار نے ڈھکن کھولا، اپنے ہاتھ کو رکھا، کچھ پڑھا۔ یہ انس بن مالک بیان کر رہے ہیں، انس بن مالک بیان کر، میرے سرکار کے لبے مبارک کھلے، سرکار نے کچھ پڑھا۔ اب کیا پڑھا یہ سرکار جانے، ان کا رب جانے، مگر پڑھا۔ اور اس کے بعد حکم دیا کہ 10 کی ٹولی آؤ اور اس سے لو۔ تو لوگ آتے گئے اور اتنا کھایا کہ شکم سیر ہو گئے۔ اور جب سب نے کھا لیا تو سرکار نے فرمایا اے انس بن مالک اب اسے اٹھا لو۔ تو انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اس حلوے کے برتن کو اٹھایا تو میں تعجب کھیج میں پڑ گیا کہ پہلے جتنا رکھا تھا وہ زیادہ تھا یا اب اٹھایا ہوں اب زیادہ ہے۔ یہ میرے نبی کے معجزے ہیں کہ پہلے رکھا تھا وہ زیادہ تھا یا اب اٹھایا ہوں یہ زیادہ ہے۔ تو یہ میرے نبی کے معجزے ہیں کہ جب میرے نبی کسی کھانے پہ اگر ہاتھ رکھ دے تو وہ کھانا اگر لوگ کھاتے ہوئے، پھر آگے راوی بیان کرتے یہ 300 کا معاملہ ہے، اگر انسان اور بھی کھاتے تب بھی کم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ابو ہریرہ کا معاملہ ہے کہ ابو ہریرہ بھوک سے تڑپتے تھے، آپ کو کبھی کبھی کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا تو آپ مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے، کوئی آپ کے لیے ٹفن لے کر آ جاتا یا گھر لے کر چلا جاتا۔ ایک مرتبہ بھوک کی شدت ہوئی تو معاملہ یہ ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر آئے تو آپ نے کہا کہ ہو سکتا میرے چہرے کو دیکھیں تو بھوک نمودار ہو تو لے کے چلے جائیں، مگر آپ آئے ان کو دیکھا تو ایک مسئلہ پوچھ لیا، مسئلہ بتائے چلے گئے، عمر آئے مسئلہ بتائے چلے گئے، اتنے میں میرے نبی آ گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے سرکار سے بھی مسئلہ پوچھ لیا، تو سرکار نے جب اپنے آنکھوں کو اٹھایا اور دیکھا تو کہا اے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، میرے سرکار تو دلوں کے حالوں کو جاننے والے ہیں نا۔ کہا چلو۔ اور یہ ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی جہاں دین کی تعلیم دی جاتی تھی، اس اصحاب صفہ میں بیٹھنے والے حضرت ابو ہریرہ، اور ان نے بذریعہ نبی سے تعلیم حاصل کی۔ اور معاملہ یہ ہے کہ آپ نبی سے حدیث سنتے تھے بھول جاتے تھے، تو ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے کلام سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو سرکار مسکرائے، کہا اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی، سرکار نے ایسے کیا کوئی ڈال دیا، کہا اسے اٹھا کر سمیٹو سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو لپیٹا سینے سے لگایا۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد نبی جو بھی بیان کرتے تھے مجھے ہمیشہ یاد رہتا تھا، یہ ابو ہریرہ ہے۔ سرکار گھر تشریف لے کر آئے، کہا گھر میں کچھ ہے؟ تو کہا ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ تو سرکار نے دودھ کا پیالہ لیا اور کہا اے ابو ہریرہ جاؤ اپنے ساتھی اصحاب صفہ میں سے سب کو بلا کے لے کے آ جاؤ۔ تو وہ خود روایت کرتے ہیں کہ وہ 70 افراد تھے، تمام کو بلا کر لے کر آیا۔ سرکار نے کہا دائیں سے چالو کرو، دائیں سے سب نے پینا چالو کیا، 70 اصحاب نے پی لیا۔ اس کے بعد کہا اے ابو ہریرہ کوئی بچا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں بچا۔ تو کہا تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ پی رہے ہیں، پیتے پیتے شکم شیر ہو گئے، کہا اور پیو، تھوڑا سا اور پیا۔ اس کا سرکار نے کہا اور پیو، کہا یا رسول اللہ اب ایک بوند کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے پیا، اور جب میرے نبی نے پیا اور پیالے کو رکھا تو پیالہ جیسے پہلے بھرا ہوا تھا ابھی بھرا ہوا ہے۔ یہ میرے نبی کے معجزات ہیں، یہ میرے نبی کا معاملہ ہے کہ رب کائنات نے ایسے ایسے معجزے میرے نبی کو عطا فرمائے۔ کتنے معجزے بتاؤں نبی کے، مگر وقت ہے اور وقت اپنے مقام کو پہنچ گیا۔